ختم نبوت زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد آستانہ الخیریہ کوڑا ہٹ زندہ باد جناب یاسر ستی صاحب زندہ باد رضا الخیری صاحب زندہ باد جشن عید میلاد مصطفیٰ زندہ باد نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے میرے آقا تیری آمد تھی کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید مرغوب حسین گیلانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور مجاہد کوثر حضرت علامہ مولانا قاضی آزاد احمد فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو کہ عرصہ دراز سے ان کوثروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اخلاص کے ساتھ پہنچا رہے ہیں اور برادر مکرم جناب حضرت علامہ وقار احمد جلالی صاحب اور جناب علامہ صداقت جلالی صاحب اللہ ان کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے ان کے ساتھ ہمارا پیر بھائیوں والا بھی ایک رشتہ ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو اساتذہ ہیں مولانا نوید جلالی صاحب اور مولانا بابر جلالی صاحب وہ اسلامک یونیورسٹی اور نمل میں میرے کلاس فیلوز رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جلالیوں پہ ذوق و شوق میں مزید برکت عطا فرمائے اور بالخصوص جو بانیان محفل ہیں جناب پرویز بھائی فیاض بھائی اور پرویز بھائی کے دیگر جو برادران ہیں فیاض بھائی کے جو برادران ہیں پورے اہلیان علاقہ میں دل کے امیر گرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آقا علیہ السلام کی یہ خوبصورت بزم سجائی ہے آقا علیہ السلام کی بزم سجانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ یہ وہ بزم ہے جو کونین میں رب کائنات نے خود سجائی ہے تو جس بزم کو کونین کا والی خود سجاتا ہو جس کو رب کائنات خود سجاتا ہو تو انسانوں میں جس کو توفیق مل جاتی ہے وہی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کر سکتا ہے کیونکہ حکم ہوا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے حکم ہوا ہے کہ کوئی آنے نہ پائے جو آ جائے پھر وہ جانے نہ پائے کیونکہ چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدر جدر اشارے ہو گئے چشم مصطفیٰ کے جدر جدر اشارے ہو گئے جتنے ذرے بھی سامنے آئے سب ستارے ہو گئے آقا علیہ السلام کی زلف کا جو اسیر بن جاتا ہے وہ پھر ذکر مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور کام کر نہیں سکتا میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اب یہ جو عالمین ہے اس میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالمین میں اللہ کی ذات کے علاوہ ساری مخلوقات اس میں شامل ہیں وہ انبیاء کرام ہوں وہ مقرب فرشتے ہوں وہ انسان ہوں وہ جنات ہوں وہ نباتات ہوں وہ حیوانات ہوں وہ فلک کے ستارے ہوں وہ زمین کے ذرے ہوں وہ لولاک کی بلندیاں ہوں یا زمین کی پستیاں ہوں جہاں جہاں تک بھی خدا کی خدائی ہے وہاں تک محمد کی مصطفیٰ رحمت للعالمین کے سائے کی طرح اس کائنات کے اوپر سایہ فگن ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے رحمت کا ایک ایسا ظہور ہوا یہ ظہور آقا علیہ السلام کی زیادہ تعریف کی جائے جس سے زیادہ کسی اور چیز کی تعریف نہ کی جائے تو رحمت میلاد
گھڑیوں میں کہاں سے شروع ہوئی کہ آقا انہاں دا وا اسلام کی جب ولادت ہوتی ہے صبر کرنا تو انسانوں کے دو طبقے جو تھے بڑے پسے ہوئے تھے آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت ویسے تو اگر تاریخی طور پہ جائزہ لیا جائے تو یہ انسان کی سطح تک گر چکا تھا کہ جہاں یہ پتھروں کی پوجا کرتا تھا ستاروں کے آگے سر جھکاتا تھا دیکھتا ہوں کہ وہ رکوع تک جاتا ہے اور پھر سیدھا ہو جاتا ہے جب وہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے حجرے پہ تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ آج میرے گھر میں وہ رحمت للعالمین تشریف فرما ہو چکے ہیں کہ جن کی جو ولادت ہے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوئی اسی لیے کعبہ بھی جھک گیا ہے کہ آج 360 بتوں سے پاک کرنے والا دنیا میں ظاہر ہو گیا اور پھر اس رات مکے کے جو پتھر تھے وہ بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے تھے لیکن جن دو طبقات کا میں خاص ذکر کر رہا تھا متعدد سیرت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو لہب کی جو لونڈی تھی سویبہ جس کو کہا جاتا تھا وہ آئی اور آ کے کہا کہ ابو لہب کو کہ تمہارے گھر میں بتیجا پیدا ہوا ہے تیرا بھائی جو دنیا سے چلا گیا عبداللہ اس کے گھر آج ایک بیٹا پیدا ہوا تو ابو لہب نے محمد سمجھ کے خوشی نہیں کی پیغمبر سمجھ کے خوشی نہیں کی بلکہ بتیجا سمجھ کے خوشی کی اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ جا تو آزاد یہ پہلا آقا علیہ السلام کی ولادت کا معجزہ تھا جو پسے ہوئے طبقات کو رہائی کی طرف لے کے جا رہا تھا کیونکہ وہ غلام تھی اور غلام کو آزادی مل گئی میرے مصطفیٰ نے ابھی پنگوڑے میں آنکھ کھولی گود میں آنکھ کھولی تو پہلا غلام دنیا سے آزاد ہو گیا دنیا کو یہ سندیسہ مل گیا دنیا کو یہ پیغام مل گیا کہ لوگوں اب خدا اور رسول کے علاوہ کسی اور کی غلامی جائز نہیں ہوگی اب کوئی بندہ کسی بندے کو غلام بنا نہیں سکتا کائنات کے اندر وہ ہستی آ گئی ہے جو لوگوں کی گردنوں کو لوگوں سے آزاد کرا کے اللہ کے آگے جھکا دے گی وہ سویبہ آزاد ہو جاتی ہے اور دوسرا طبقہ جو مظلوم تھا وہ عورتیں تھیں عورتیں زندہ درگور ہو جایا کرتی تھی عورتوں کی پیدائش میں ماتم بچ جایا کرتا تھا تو وہ سویبہ جو تھی وہ عورت تھی اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا یہ معجزہ تھا کہ ایک طرف غلام آزاد ہو گیا اور ایک طرف عورت آزاد ہو گئی آج انٹرنیشنل دنیا مغربی ممالک سب سے زیادہ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں اور سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن کائنات میں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے جس وقت آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے تو اس وقت موجودہ یورپ کے یہ حالات تھے کہ وہاں انسانوں کی باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں یعنی 21 اپریل 571 عیسوی جس دن آقا علیہ السلام تشریف لے آئے عیسوی کیلنڈر پہ آپ چلے جائیے آج کل تو گوگل کا زمانہ ہے آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کا موجودہ جو یورپ تھا جہاں پہ افریقہ کے جنگلوں سے اور افریقہ کی آبادیوں سے لوگوں کو باندھ کے لایا جاتا تھا ان کو وہاں باقاعدہ جس طرح خون کے ساتھ آپ باندھ دیتے ہیں جانور کو اس طرح انسان کو باندھتے تھے اور پھر ان کی باقاعدہ منڈی لگتی تھی اور خرید و فروخت ہوتی تھی اسی طرح تو بلال بھرتے بھرتے آقا علیہ السلام تک پہنچ گئے تو آج دنیا بات کر رہی ہے ہمیں سبق سکھا رہے ہیں جی کہ امن کی بات کریں انسانی حقوق کی بات کریں ہیومن رائٹس کی بات کریں خواتین کے حقوق کی بات کریں میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کی امتی ہیں کہ جس کی ولادت پہ خواتین کے حقوق کی ابتدا ہو جاتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی بات کوئی بھی خاتون کسی کے غلام نہیں رہے گی اور پھر اس رات آقا علیہ السلام کی آمد پہ رب نے سب کو بیٹے عطا فرمائے جبریل کو بھیجا گیا کہ جبریل جتنی بھی مائیں حاملہ ہیں آج کی رات جس کی بھی ولادت ہو اگر کسی کی بچی بھی ہے تو اس کو تبدیل فرما دیا جائے وہ بچے میں کنورٹ ہو جائے اور بچے آئیں فرمایا یا رب العالمین بچی تو اللہ کی رحمت ہے آپ کا قانون ہے تو آپ کیوں آج دنیا میں بچے بھیج رہے ہیں فرمایا مجھے بچی کی اہمیت سے انکار نہیں میں جس کے گھر میں بچی بھیجتا ہوں وہ رحمت ہوتی ہے لیکن میں آج لوگوں کے گھروں میں بچے اس لیے دے رہا ہوں کہ لوگ قتل کر دیتے ہیں جب بچی پیدا ہوتی ہے میں آج یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میرا نبی رحمت بن کے دنیا میں جا رہا ہے آج کی رات اگر کوئی بچی قتل ہو گئی تو میرے محبوب کی رحمت پہ داغ آ جائے گا آپ کائنات اٹھا کے دیکھیے شرق سے لے کے غرب تک اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے عطا فرمائے گجرانوالہ میں ایک محفل میں تھے تو وہاں پنجابی میں ایک علامہ صاحب کہنے لگے کہ حضور دی آمد تے رب نے منڈے منڈے
کہ رب نے پتر لوگوں کو دیتے، آقا علیہ السلام کی آمد پہ لوگوں کو بیٹے عطا ہوئے، تو دوسری طرف یہ قتل کا جو رواج تھا یہ بھی آقا علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ اب چلتے ہیں آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہے یہ انسانوں پہ بھی ہے، یہ حیوانوں پہ بھی ہے، یہ چرند پہ بھی ہے، یہ پرندوں پہ بھی ہے، یہ نباتات پہ بھی ہے، یہ جمادات بھی ہے، سب پہ تھوڑی تھوڑی سی بات کر کے انشاءاللہ پروگرام کو سمیٹنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ آپ حضرات کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس چیز کا بھی احساس ہے کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پہ اگر گفتگو کی جائے تو شاید گھنٹوں لگ جائے رحمت کے حوالے سے۔ تو آقا علیہ السلام کی رحمت کا جو واقعہ ایک اور غیر مسلم مستشرقین ہے، ولیم میور، اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور ایک اور غیر مسلم ہے جس نے دنیا کے 100 عظیم شخصیات کا ذکر کیا، تو اس نے سب سے پہلے محمد علیہ السلام کو رکھا ہے۔ تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تو نے مسلمانوں کے نبی کو سب سے پہلے کیوں رکھا کہ دنیا کی جو عظیم شخصیات ہیں؟ یاد رکھیے گا ایک نکتے کی بات، نوجوان نسل یہ سن لیں کہ جو غیر مسلم ہیں، جو ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، ان میں بھی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سکالر حضرات ہیں، وہ اس بات کی متفق ہیں کہ کائنات کے اندر بے شک نبی نہ صحیح، نبی وہ نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، لیکن یہ بات مانتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایک ایسا شخص گزرا ہے جو سب سے عظیم لیڈر ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیڈر ضرور مانتے ہیں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا وہ آقا ہیں جنہوں نے صرف 23 سال کے عرصہ کے اندر دنیا کا جغرافیہ بھی تبدیل کر دیا، دنیا کے نظریات کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا، دنیا کے معاشی نظام کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آج دن تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوگی جو صرف 23 سال کے اندر دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے۔ تو ہمارے نبی کو وہ سب سے بڑا رہنما ضرور مانتے ہیں سارے لوگ۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے محمد علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے کیوں کیا؟ کسی عیسائی کا ذکر پہلے کر لیتا، کسی یہودی کا کر لیتا۔ اس نے کہا یار میں نے سب کی سیرت پڑھی ہے، سب کی لائف پڑھی ہے، لیکن محمد علیہ السلام کی سیرت میں ایک بات مجھے ایسی لگی ہے کہ وہ کسی اور کی سیرت میں ملتی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ کیا واقعہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی صاحبزادے کہاں ہیں؟ امام علی مقام امام حسن اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی چلتے ہیں بچوں کو گھر لے کے آتے ہیں۔ عصر کا وقت ہو چکا تھا، عصر پڑھ کے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جو ہی گئے تو دیکھا گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے ہیں، تو اور بھی بہت زیادہ بچے ہیں، بچے جس طرح کھیلتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو کہا کہ علی دیوار کے اوٹ میں بیٹھ جائیے، چھپ جائیے بچوں کا تاکہ سامنا نہ ہو ہم سے۔ حضرت علی نے حکم کی تعمیل کی، بیٹھ گئے۔ جب بیٹھنے کے بعد سب بچے ایک ایک کر کے، جو مغرب ہوتی ہے تو اپنے اپنے گھروں کی طرف سب چلے جاتے ہیں، ایک بچہ جا رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، سب چلے گئے۔ جب صرف حضرت حسن اور حسین رہ گئے تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی چلتے ہیں بچوں کو لے آتے ہیں۔ تو حضرت علی نے سوال کیا، جب گئے تو بچے لپٹ گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ روکنے کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا علی میں دیکھ رہا تھا کہ جو بچے کھیل رہے ہیں ان میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کے والدین بدر کے غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، کچھ ایسے بچے ہیں جن کے والدین احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ جب ہم جائیں گے علی تیرے ساتھ وہ بچے لپٹ جائیں گے تو ان کو تو ان کا باپ دنیا میں موجود ہے، ان کا نانا دنیا میں موجود ہے، لیکن ان بچوں کو اپنا باپ اور اپنا نانا یاد آ جائے گا اور ان کا دل دکھ جائے گا۔ میں محمد کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے کسی ایسے عمل کی وجہ سے کسی کا دل دکھ جائے، لہٰذا ہم ٹھہر گئے۔ جب سب بچے گھروں کی طرف چلے گئے، صرف حسن اور حسین رہ گئے تو ہم واپس آ گئے۔ اس غیر مسلم مستشرق نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو بچوں کے دل ٹوٹنے کا بھی خیال اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ کائنات میں ایک ہی ہستی گزری ہے، وہ مبارکباد کے لائق ہے میں اور آپ، ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے اتنا خیال رکھا کہ بچوں کے دل بھی نہ ٹوٹ جائے۔ اور پھر ہمیں بھی ایک تبلیغ کر کے میلاد کا پیغام ہے، ساتھ اس کا پیغام بھی لیتے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں جو شریعت دی اس میں یہ پیغام دیا کہ لوگوں اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، پھل فروٹ نیا لے کے آئے ہو گھر میں، مارکیٹ میں نیا پھل آتا ہے تو لے آتے ہو، غربت ہے، جس طرح آزاد فاروقی صاحب مہنگائی کا بڑا سیاپا بیان کر رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نیا پھل لے آتے ہو تمہیں توفیق ہو گئی ہے۔ گاؤں میں ہمیشہ کچھ لوگ امیر ہوتے ہیں، کچھ غریب ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ ایکول نہیں ہے، یہ دنیا میں نظام ہی ایسا چلتا ہے۔
تو میں قربان جو جس نے ہمارے حقوق کی بات کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نیا پھل لے کے آؤ یا گھر میں اچھا کھانا پکاؤ تو چاہیے تو یہ کہ پڑوسی کو ساتھ شیئر کرو, پڑوسی کو ضرور بھیجو, ایک پلیٹ میں ڈال کے یا جتنا فروٹ دے سکتے ہو. حدیث ہے, علماء جانتے ہیں, لیکن فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے, اگر تمہارا دل نہیں ہے اتنا کھلا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کرو, لیکن پھر گھر کو کنڈی لگا لو, کنڈی لگا کے گھر کے اندر اس اندازے کے ساتھ وہ پھل فروٹ اور وہ کھانا کھاؤ کہ اس کا چھلکا تک بھی غریب کے بچے تک نہ پہنچے. اگر آپ کا چھلکا چلا گیا اور غریب کے بچے نے دیکھ لیا, اس کو حسرت پیدا ہوگی کہ یہ فروٹ میں نہیں کھا سکتا, اس کا دل دکھ گیا, تو قیامت کے دن آپ بھی گنہگار ہو. میرے دوستو, میلاد کا یہ پیغام ہے. ہم بہت دور چلے گئے ہیں. میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ صرف اور صرف رحمت تھی. جو رحمت کو بانٹ رہا ہے وہ محمدی ہے, اور جو زحمت کو بانٹ رہا ہے وہ فسادی ہے. اکثر ہم ذکر کرتے ہیں کہ کوئی میلادی ہوتے ہیں, کوئی فسادی ہوتے ہیں, لیکن جو درود پاک کا ورد کرتے ہیں اور جو لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں وہ میلادی ہوتے ہیں. بچوں کے حقوق کی بات آ گئی. اب حضور علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کی کیا بات کی. میرے آقا علیہ السلام تو سب کی بولیاں سمجھتے تھے. آقا علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں مدینے میں. ایک اونٹ آیا آ کے حضور علیہ السلام کے کان میں کچھ بڑبڑایا. صحابہ کو تو نہیں معلوم تھا کہ کیا, لیکن آقا علیہ السلام سب علم جانتے تھے, سب زبانیں جانتے تھے, سب زبانیں میرے حضور کی, سب زبانیں میری حضور کی. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں انصاری صحابی کو بلایا جائے جو اس کا مالک ہے. وہ آ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ذکر کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے بھوکا رکھتا ہے اور مجھ پہ بوجھ ڈالتا ہے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میں اتنا اس کی خدمت نہیں کر سکتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کو مجھ پہ فروخت کر دو, میں لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ دینا چاہتا ہوں. حضور نے کہا نہیں, آپ اس کی قیمت مقرر کرو. تو آقا علیہ السلام نے لے کے اس کو آزاد کر دیا. وہ گھومتا رہتا تھا مدینے. تو جانوروں کے حقوق کی اگر کسی نے بات کی, پھر وہ آقا علیہ السلام کا دراز گوش, جس کو اپنی زبان میں ہم گدا کہتے ہیں. انور مسعود صاحب کی ایک بات یاد آ گئی, علماء کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. انور مسعود صاحب کے ساتھ ہم ایک مشاعرے میں تھے اسلامک یونیورسٹی میں, تو وہ کہنے لگے کہ لفظ وہی ہوتے ہیں, لیکن آقا علیہ السلام کے بارے میں جب لفظ کہا جائے تو اس کو بدل دیا جاتا ہے. آپ کہنے لگے کہ جب شکم, پیٹ کو شکم کہتے ہیں, تو کہتے ہیں جب حضور علیہ السلام کی بات کرو تو پیٹ نہ کہا کرو, شکم کا لفظ یوز کیا کرو. جب عام آدمی کے لیے لفظ ہو تو وہ پیٹ ہوتا ہے, اور جب کسی رشوت خور کا پیٹ ہو تو اس کو چون کہا جاتا ہے. انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کا اس کی ذات کے مطابق الفاظ میں ایسا ادب ہونا چاہیے. ہمیں تو بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. تو آقا علیہ السلام کا جو گدا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, دراز گوش. گدا ہم نہیں کہتے. تو وہ گدا جو تھا آقا علیہ السلام کا, حضور علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا, اور وہ حضور کی زبان سمجھتا تھا. آقا علیہ السلام, شمائل میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آقا علیہ السلام جب اس کو کسی صحابی کے پاس بلانا ہوتا نا تو اس کو بھیج دیتے کہ جاؤ بلال کو لے آؤ, جاؤ فلانے کو بلا کے لے آؤ. تو وہ جس صحابی کے گھر جا کے ٹکر مارتا نا تو اگلا بندہ سمجھ جاتا کہ حضور کا میسنجر آ گیا, حضور کا یہ پیغام رسانا. وہ اس کے گھوڑے کے پیچھے, گدے کے پیچھے پیچھے, دراز گوش کے پیچھے پیچھے گھر چلے جاتے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا اس کا خیال رکھا, لیکن جس دن آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا, آپ ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے, تو صحابہ اکرام کا تو جو عالم تھا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا عالم تھا. لیکن وہ دراز گوش رو رو کے مدینہ کی گلیوں میں گھومتا تھا, اس کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. وہ مدینہ کی گلیوں میں جا کے ٹکرے مارتا, کبھی ایک دیوار کو کبھی دوسری دیوار. صحابہ اس کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے, جو گھاس کے جو بھی چیز تھی, لیکن اس نے کوئی چیز بھی نہیں کھائی. 3 دن تک حضور علیہ السلام کی وصال کے بعد 3 دن تک وہ رہا, لیکن تیسرے دن وہ مطلب وہ گھوم رہا تھا اسی طرح ہی غم میں نا, تو جا کے ایک کنویں کے اندر لگا اور شہید ہو گیا. لیکن آقا علیہ السلام کے بعد اس نے کچھ چیز کھائی پی نہیں. تو اسی کو علماء کہتے ہیں کہ جب عشق ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں. جب عشق ہو جائے, یہ دلورم کوسری کا شعر ہے, ہندو شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ جب عشق ہو جائے تو کوئی چارہ نہیں, صرف مسلم کا ہی محمد پہ اجارہ نہیں. وہ تو آئے سب کے لیے تھے نا, مسلمانوں کے لیے نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بن کے آئے, وہ پورے عالمین کے لیے ہیں. وہ جانوروں کے بھی نبی ہیں, وہ نباتات کے بھی نبی ہیں, وہ جمادات کے بھی نبی ہیں. تو جانوروں کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے. پھر جانوروں کے حقوق کی آج مغرب بڑی بات کرتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق کی بات کی
کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب جانور رکھو تو اس کو وقت پہ تم کھانا کھلاؤ اور وقت پہ پانی پلاؤ، اور ضرورت سے زیادہ جتنا اس کا بوجھ اٹھانے کی سکت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہ اٹھاؤ۔ یہ جانوروں کے حقوق کی بات کی۔ اور آپ جس طرح فاروقی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ گھاس کاٹتے ہیں، کام کرتے ہیں، تو آپ بھی خوش بخت لوگ ہیں۔ میں خوش ہوتا ہوں اس بندے پہ جس پہ ہاتھ ملاؤں تو جس کے ہاتھ کھل رہے ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدور کے حقوق کی بات کی، جو ہاتھ سے بات کرتا ہے۔ دفتر میں بیٹھنے والے کے فضائل نہیں اتنے۔ آقا علیہ السلام کے لوگ ہاتھ چومتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے کسی بندے کا ہاتھ نہیں چوما کبھی۔ لیکن ایک صحابی آیا تو اس کے ہاتھ کھرد رہے تھے، ملایا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ہاتھ کی مزدوری کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا القاسم حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ آج دنیا مزدور کے حقوق کی بات کرتی ہے، آج یکم مئی کو مزدور ڈے منایا جاتا ہے، لیکن مزدور بیچارہ اس دن پتھر اٹھا رہا ہوتا ہے۔ میں اور آپ قربان نہ جائیں کہ ہم جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں اس نے مزدور کے حقوق کی بھی بات کیا آج سے 14 صدیاں پہلے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی جو مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی شریعت ہے، اس پہ عمل کریں معزز سامعین۔ میلاد اگر ہم نے منانا ہے تو ہمیں آقا علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنا ہوگا۔ میلاد کے مقاصد تب پورے ہوں گے کہ ہم حضور علیہ السلام کے وے آف لائف کو اپنائیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے کسی کا بھی آپ کوشش کریں کہ حق نہ رکھیں، 1 روپیہ بھی ہے تو نہ رکھیں۔ ہم لوگ مزدوروں کا حق رکھتے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ رحمت میں یہ چیز بھی آتی ہے، اگر آپ مزدور کا پیسہ رکھ رہے ہیں تو آپ زحمت کے زمرے میں آ جائیں گے، آپ کو قیامت کے دن حساب دینا ہوگا۔ اب آتے ہیں نباتات اور جمادات کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد کے پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بات کو انشاءاللہ ختم کریں گے، لیکن ضروری باتیں رحمت کے حوالے سے، اور ان کو اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں گے تو یقیناً ہم سب کا مقصد پورا ہو جائے گا اور ہماری زندگی انشاءاللہ بھرپور ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام کو نباتات اور جمادات کا بھی کلام کرنے کا آقا علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احد کا جو پہاڑ ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ آج صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے صحابی دیکھنا ہو دنیا میں تو وہ احد کے پہاڑ کو جا کے دیکھ لے، یہ جیتا جاگتا صحابی موجود ہے، کیونکہ احد ہے نا، حضور نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور احد نے بھی پھر کیا وفا کی کہ آقا علیہ السلام نے جب احد کے میدان میں سب شہداء کو دفنا دیا نا، تو حضور علیہ السلام کا پہلے پلان مبارک یہ تھا کہ سب کو جنت البقیع میں لے کے جاتے ہیں۔ جو مدینہ شریف گئے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں سے جنت البقیع کو اتنی دور بھی نہیں ہے، تو آقا علیہ السلام کا یہ تھا کہ ان کو جنت البقیع میں لے کے جاتے ہیں۔ جب وہ شہداء کو لے کے چلے تو کہتے ہیں احد پہاڑ پیچھے چلنا شروع ہو گیا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ چل رہا ہے، تو حضور نے کہا احد پہاڑ رک جا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہداء مجھے دیجئے، یہ قیامت کے دن تک تاکہ میرے پاس ہے۔ تو حضور نے شہداء وہاں دفن کیا اور پھر اپنے چچا جناب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ اے چچا جان، آپ اس بات پہ گھبرانا نہیں، آپ اس بات پہ پریشان نہ ہونا کہ میرے بھتیجے نے مجھے جنت البقیع میں دفن نہیں کیا بلکہ یہاں احد میں دفنا دیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک جنت البقیع بڑھتا بڑھتا احد تک نہیں پہنچ جائے گا۔ یا دوسری روایت یوں آتی ہے کہ جب تک مسجد نبوی کی توسیع ہوتی ہوتی احد تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ کی محبت تھی، جس طرح رحمت ہے نا، یہ پتھر بھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن میرے دوستو ایک اور بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت کی کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن مثال اس طریقے سے سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں کہ جس طرح بارش ہوتی ہے نا تو بارش سب پہ یکساں برستی ہے۔ کوئی بندہ اگر الٹا برتن رکھے اس پہ بارش کا پانی نہ پڑے تو وہ قصور بارش کا تو نہیں ہوتا نا، اس کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ اس نے الٹا رکھا ہوتا ہے۔ لیکن اس بارش کا ایک اثر کلی بھی ہوتا ہے کہ وہ موسم سرد ہو جاتا ہے، وہ پیچھے سے تو اس پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں اگر اندر داخل نہ ہونا۔ حضور علیہ السلام کی جو رحمت ہے نا، اس سے پوری کائنات مستفید ضرور ہوئی، لیکن کچھ کے برتن الٹے پڑے ہوئے تھے۔
جن کے الٹے آج تک کچھ لوگوں کے الٹے برتن پڑے ہوئے ہیں تو حضور علیہ السلام کی رحمت کو نہیں مانتے، لیکن ان کے لیے بھی شفاعت کبریٰ کی صورت میں آقا علیہ السلام کی رحمت ضرور موجود ہے. یعنی رحمت سے وہ بھی ہٹے نہیں ہیں، لیکن بعض لوگوں کے برتن ہی الٹے پڑے ہوتے ہیں. الٹا برتن سے یاد آیا کہ جس طرح اود پہاڑ حضور علیہ السلام سے محبت فرماتا تھا، اسی طرح اگر آپ مدینہ شریف میں جائیں تو ایک اور پہاڑ ہے مدینہ کے مضافات میں آتا ہے. جب ہم عمرے پہ گئے تو ہمارے گائیڈ نے ہمیں دکھایا، اس کو جبل نار کہتے ہیں، آگ والا پہاڑ. کہتے ہیں کہ دجال بھی وہاں پہ اترے گا. شاہ فات صاحب نے وہاں ایک بہت بڑا کمپلیکس بنایا ہے اور علماء نے ان کو بتایا کہ یہ حدیث میں اشارے اس طرف ہے کہ دجال یہاں پہ اترے گا لیکن مدینہ کی حدود تک داخل نہیں ہوگا. تو جبل نار جو ہے وہ آگ کا پہاڑ کہتے ہیں. جس طرح اود حضور سے محبت کرتا تھا نا، تو اس طرح جبل نار سے کہ حضور علیہ السلام گزرے تو حضور کے ساتھ ایک اور صحابی تھے اور پاؤں مبارک میں جوتے نہیں تھے، نالین نہیں تھے، حالات ایسے تھے. تو آقا علیہ السلام اپنے صحابی سے بات کر رہے ہیں کہ مدینہ میں ہم اسلامی ریاست کی بنیاد رکھیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو اس پہاڑ نے دوسرے آپس میں کہا کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں اور بات دنیا کی پرانی نہیں کر رہے. پہاڑ نے یہ کہا تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ پہاڑ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اگر کسی نے دوزخ کا پہاڑ دیکھنا ہو تو یہ پہاڑ دیکھ لے. تو جس طرح مسلمانوں میں رحمت اور زحمت کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، اس طرح ان میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن رحمت سے زیادہ لوگ مستفید ہوتے ہیں. اس رحمت کے اگر باب کو میں آگے بڑھاؤں تو پھر درختوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوگا، اس کے حوالے سے سیاروں اور ستاروں کے حوالے سے، آسمان اور لولاک کی بلندیوں کے حوالے سے. اگر پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ رحمت کے اس چیپٹر کو یہاں سے آگے لے کے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ستارے کس طرح محبت کرتے ہیں، سیارے کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں، اور جو عرش ہے وہ کس طرح محبت کرتا ہے، کرسی کس طرح محبت کرتی ہے، جنت کا حضور سے کیا تعلق ہے، جہنم کا حضور سے کیا تعلق ہے. رحمت ہے نا تو اچھا شیطان تک بھی سب کی رحمت کے اپنے اپنے تذکرے ہیں، لیکن وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا. جتنا بیان کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے مستفید ہوں گے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے. یہ سب ان بزرگوں کی برکتیں ہیں. میری مراد سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفات علامہ پیر محمد طیب زمان نقشبندی الخیری دامت برکاتہ العالیہ، کہ جنہوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج یہ دین کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور سب ان اساتذہ کی برکتیں ہیں. اللہ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارا یہاں کھانا اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرمائے. ابھی ہمارے نقشبندیوں کا جو خاص بات ہوتی ہے وہ ختم خواجگان ہوتا ہے. جو وچلی گل ہوتی ہے نا وہ ختم خواجگان ہوتا ہے، جس کو پڑھنے سے 360 قرآن پاک ختم کرنے کا حکمی ثواب عطا ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات جو ہوتی ہے وہ 4 اسماء کا ذکر ہم کرتے ہیں. اس طرح پہلے محفلیں ہوتی رہی ہیں تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن آج چونکہ یہاں وقت ابھی اپنے دامن میں بالکل بھی وسعت نہیں رکھتا تو اتنا ہی ہونا چاہیے تاکہ تھوڑی سی طلب رہ جائے. تو انشاءاللہ آئندہ آئیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. لیکن محترم میرے دوست فیاض گل الخیری صاحب کے ہاں ابھی محفل ہوگی، اس محفل کے فوراً بعد وہاں جائیں گے تو آپ حضرات وہاں تشریف لائیں. وہاں انشاءاللہ مختصر ختم خواجگان اور ذکر ضرور فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اپنے مرشد کا ایک شعر آپ کو سنا کے ختم کرتا ہوں کہ ہمارے پیر صاحب پیر عبداللہ جان صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قدم قدم پہ میں خون دل کے آنسو جلا رہا ہوں، یہ سوچ کر کے پیچھے کوئی آ رہا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.